آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یاد کرا دوں کہ اس میں امنگ ادر پیسنجرز پاکستان کے مایہ ناز سپر سٹار جنید جمشید بھی اس میں تھے، اور یہ میں بار بار وارننگ دے رہا تھا، اور اس یعنی ایئر کرافٹ کا میں نے کال سائن بھی اپنے مختلف پروگرامز میں دیا تھا کہ الفا پاپا براوو ہوٹل آسکر، یہ پلین جو ہے یہ بالکل کمپرومائز ہو چکا ہے، خدا نہ خواستہ گر سکتا ہے، اور دیگر 2-3 ATRs کے اوپر بھی میں نے بتایا، میری بات کو نہیں مانا گیا، نہیں سنا گیا، اور وہ کریش ہو گیا۔ جب وہ کریش ہوا تو میں اس وقت چینل 24 پہ تھا، اور وہاں پہ میں نے جو ہے پروگرام اسی رات کو کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ اس میں ایشوز ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ پلین کریش ہوا، فالٹی طریقے سے ان آتھر لوگوں سے آپ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کروا رہے ہیں۔ تقریباً 72 بلیڈز تھے ٹوٹل ATRs کے، جو مجھے آف ہینڈ یاد ہے، اور اس میں سے 62 ایسے تھے جن کے اوپر UTC نے کہا تھا کہ یہ فلائنگ کے قابل نہیں ہے۔ آج دن ہے PIA کے جنازہ نکلنے کا، تو جب اتنا بڑا جنازہ ہے تو ذرا دھوم سے اٹھے، شان و شوکت سے اٹھے۔ PIA وہ ایئر لائن ہے جس نے متعدد ایئر لائنز کو بنایا، جس نے درجنوں ایئر لائنز کو آپریٹ کیا، لیکن خود قسوہ پرسی کا شکار رہی۔ اب ہم سن رہے ہیں، کئی سال سے سن رہے ہیں کہ PIA کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور کو خریدنا نہیں چاہ رہا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کیوں خریدنا نہیں چاہ رہا کوئی؟ کیا آپ بیچنا بھی چاہتے ہیں یا یہ حکومت کا فراڈ ہے؟ کیا اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جس کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، وہ واقعی سنسیئر ہے PIA کے لیے پیسے بنانے کے لیے، یا PIA کو آپریٹ کرنے کے لیے، یا PIA کو بہتر بائر دینے کے لیے؟ تو میرا آج ایکوزیشن ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یا تو حکومت انکمپیٹنٹ ہے، یا حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا حکومت اس میں سنسیئر نہیں ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ اپنے من پسند کسی شخص کو یا کمپنی کو یہ جو ویلیوبل ایک جول ان دا کراؤن ہے یہ دے دیا جائے۔ وہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کون خریدے گا، اس ساری چیزوں کی آج تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو ذرا میں ماضی میں لے جاتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی میں نے PIA کے اوپر پروگرامز کیے ہیں بڑے الزامات لگے میرے اوپر۔ آپ کو میں فرق بتاؤں کہ 19 مارچ 2014 کو ARY پہ میں نے ایک پروگرام کیا، اور اس پروگرام میں نے خاص بات بتائی کہ PIA کے لوگ جو ہیں، انجینئرز جو ہیں، غیر قانونی طور پہ PIA کے جو ATR جہاز ہیں اس کے پروپیلرز کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور اس کو ریپیئر کر رہے ہیں، جبکہ وہ مجاز نہیں ہے اس کے۔ وہ کیا تھا وہ ذرا دیکھیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ای میل ٹی وی پہ، آپ وہ پڑھیے گا۔ یہ آئی SIH رضوی کو، ڈیپٹی چیف انجینئر ESNCA مینٹیننس آپریشن سینٹر انجینئرنگ اینڈ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں، اور اس کا ریفرنس نمبر ہے LTS9/12/0195، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ UTC ایروسپیس سسٹم کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے کہ 20 اگست کو ہمیں بلیڈ نمبر FR20061049 RT موصول ہوا ہے، اور PIA کی جانب سے دی گئی انفارمیشن کے مطابق یہ بلیڈ ایک بار دسمبر 2011 میں اوورال اور ریپیئر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میجر انسپیکشن ورک سکوپ سے متعلق انفارمیشن 2007 اگست اور اکتوبر 2009 اور جون 2010 میں آپ کو ٹیکنیکل کو پہلے فراہم کی جا چکی ہے۔ یہ بھی یاد دہانی کرائیں کہ آپریٹر یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ تمام ورک سکوپ پرفارم کر سکیں، جبکہ PIA نے اس بلیڈ کی بہت سی میجر انسپیکشن اور ریپیئر کا کام خود کیا ہے، جو کہ صرف اپرووڈ ریپیئر سینٹر UTAS ریٹیئر فیگیٹ میں ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ میجر انسپیکشن ورک سکوپ کچھ سیفٹی کیریکٹرسٹکس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو بلیڈ مکمل طور پہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بلیڈ مکمل طور پہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو ATR جہاز ہیں ان کے بلیڈز ناکارہ ہیں، کیونکہ آپ فالٹی طریقے سے ان آتھر لوگوں سے آپ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کروا رہے ہیں۔ تقریباً 72 بلیڈز تھے ٹوٹل ATRs کے، جو مجھے آف ہینڈ یاد ہے، اور اس میں سے 62 ایسے تھے جن کے اوپر UTC نے کہا تھا کہ یہ فلائنگ کے قابل نہیں ہے۔ پھر 4 جنوری 2015 کو میں نے کھرا سچ میں منت کی کہ یہ جہاز ہے، ان کو گراؤنڈ کر لو ورنہ یہ کریش ہو سکتی ہے۔ واچ کیا کہا۔
یہ کرتا ہے کہ جتنی یہ میرے پاس انفارمیشن ہے، جتنی میرے پاس ریسرچ ہے، اللہ کرے یہ سب کی سب غلط ہو، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج آپ کو میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ انتہائی خوفناک ہے اور انتہائی ہولناک ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس نے جب ATR طیارے خریدے، یعنی پرچیز سے پہلے ہی اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گئے تھے، اور ATR کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کویسچن کیا گیا تھا، خاص طور پہ جب اس نے فوکر کو ریپلیس کر رہا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی ورک شاپ اب اس کے بعد کیا کر رہی ہے؟ اب اس کے بعد اس جہاز ATR 42-500 کو پچھلے 2 سال سے غیر قانونی طور پہ مرمت کر رہی ہے۔ جی میں غیر قانونی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آج میں آپ کو اس کا ایویڈنس دوں گا کہ غیر قانونی کیوں ہے، اور اس وجہ سے روزانہ ہزاروں کے قریب انسانی جانوں کو رسک ایلیمنٹ کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ اور یعنی آپ ساری جانوں کو آپ ان کو رسک پہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 12 دسمبر 2016 کو وہ فیٹفل دن آتا ہے کہ ATR کریش ہو جاتا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یاد کرا دوں کہ اس میں امنگ ادر پیسنجرز پاکستان کے مایہ ناز سپر سٹار جنید جمشید بھی اس میں تھے، اور یہ میں بار بار وارننگز دے رہا تھا، اور اس یعنی ایئر کرافٹ کا میں نے کال سائن بھی اپنے مختلف پروگرامز میں دیا تھا کہ الفا پاپا براوو ہوٹل آسکر، یہ پلین جو ہے یہ بالکل کمپرومائز ہو چکا ہے، خدا نہ خواستہ گر سکتا ہے، اور دیگر 2-3 ATRs کے اوپر بھی میں نے بتایا۔ میری بات کو نہیں مانا گیا، نہیں سنا گیا، اور وہ کریش ہو گیا۔ جب وہ کریش ہوا تو میں اس وقت چینل 24 پہ تھا، اور وہاں پہ میں نے جو ہے پروگرام اسی رات کو کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ اس میں ایشوز ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ پلین کریش ہوا۔ سب نے کہا کہ بلیک میلر جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہے، کوئی انجینئر ہے، کیا بنتا ہے۔ 2 سال کے بعد فرانس سے اس کریش کی رپورٹ آئی، اور اب وہ رپورٹ پبلک ڈومین میں ہے، اور وہ میرا پروگرام نکال لیں آپ اپنا 12 دسمبر 2016 کا چینل 24 کے اوپر، اور آپ وہ رپورٹ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر دونوں میں کچھ فرق ہو تو پھر جو سزا آپ میری چاہتے ہیں وہ دے دیجیے گا، لیکن پہلے یہ سن لیں۔ یہ بات کھرا سچ کے اندر بہت دیر پہلے ہم بتا چکے تھے کہ کون کون سے ATRs کے اندر پرابلم ہے، اور خاص طور پہ یہ پرٹیکولر جہاز جس کا رجسٹریشن نمبر الفا پاپا براوو ہیری آسکر تھا، براوو ہوٹل آسکر تھا، اس کے متعلق ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ اس کے پروپیلر ونگز کے ساتھ کس طرح سے ٹیمپرنگ ہوئی، اور ٹیمپرنگ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ کام کیا گیا جس کے آپ مجاز نہیں تھے، جو آپ کو آتھرائز نہیں تھا، پیسے بچانے کے لیے، کونے کاٹنے کے لیے کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 2 سال سے ATR کے اسپیئر پارٹس کے لیے حکومت بالکل پیسے نہیں دے رہی ہے PIA کی انتظامیہ کو۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حادثے بھی ہوئے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو کرمنل نیگلیجنس نظر آئے گی۔ میں ہیومن ایرر کی بات نہیں کر رہا، میں کرمنل نیگلیجنس کہہ رہا ہوں، اور جس کا دل کرتا ہے مجھے عدالت میں لے جائے اس بات کے کرنے پہ، اور میرے پروگرامز بھی لے جائے، اور خود ہی ثابت ہو جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔